ہماری بخاری میں یہ روایت موجود ہے جس کو آپ باغ فتح والی روایت کہتے ہیں کہ پاک سیدہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تشریف لے کے یا کسی کو بھیجا، مختلف روایات آتی ہے، عباس بھی ساتھ گئے، کسی کو بھیجا بھی، خود بھی تشریف لے کے گئے، ساری روایتیں ماں کر رہا ہوں، ہماری سیاست بڑی بڑی. تو انہوں نے اپنا جو ہے صدقہ کا مطالبہ کیا، یہ اپنا جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو، فہو صدقہ، تو وہ صدقہ ہو. تو اس پر وہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ پاک سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئی، تو تعلق ختم کر لیا، کاتبت خواجہ صدق کا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا. یہ مفتی ہمدرد بالکل جھوٹ بول رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. یہ کذاب آدمی ہے اور منافق آدمی ہے، کہتا اپنے آپ کو سنی ہے، بولی رافیوں کی بولتا ہے. یہ قطعاً سنی نہیں ہے. اس کے اب یہ اس نے جملہ بولا ہے کہ سیدہ زہرا کو حق نہیں ملا، جو حق بنتا تھا، جو حق بنتا تھا وہ نہیں ملا. تو سیدھا سیدھا سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہہ رہا ہے. تو جو لعین ابو بکر صدیق کو ظالم کہے وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پکا سبائی ہے، رافضی آدمی ہے. صدق کا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا، تو سیدہ سلام اللہ علیہ بخاری کی روایت ہے 4246 4241 سیدہ ناراض ہو گئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی. یہ موقف ہمیں بخاری سے بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو، کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ بھی ہمیں بخاری سے ہی معلوم ہے. تو اب پنجتن پاک کی نسبت سے میں کاظمی سید ہوں، 5 سوال اس پہ کرتا ہوں، جرت ہے تو ان کا جواب دیں. اگر یہ بخاری کو مانتا ہے، اگر یہ سنی ہے، اس کے اندر اگر کوئی بھی غیرت کی رتی ہے اور یہ حق پسند آدمی ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، 5 سوال ہے پنجتن پاک کی نسبت سے، جواب دے. انشاءاللہ نہیں دے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ بخاری سے ثابت کرے کہ سیدنا صدیق اکبر نے حق نہیں دیا. بخاری سے ثابت کرے کہ حق نہیں دیا. ایک جملہ دکھایا کہ ابو بکر صدیق نے حق مارا ہے، سیدہ زہرا کو نہیں دیا. حالانکہ بخاری کے اندر یہ ہے صدیق اکبر نے کہا جو آپ کے بابا جان رسول اللہ کا طریقہ ہے میں اسی پہ قائم رہوں گا، حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. جو آپ کو خرچہ ملتا تھا، کھانے کے لیے ملتا تھا، آپ بھی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، وراثت کے طور پہ نہیں مل سکتا، خرچے کے لیے جیسے پہلے ملتا تھا آپ بھی ملے گا. یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے. جبکہ یہ بدبخت کہہ رہا ہے جی جو حق تھا وہ نہیں ملا. تو میرا چیلنج ہے بخاری سے دکھاؤ کہ حق نہیں ملا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بخاری کے اندر سیدہ زہرا کی زبان سے ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے ناراض ہوں؟ چیلنج ایسے. کیا سیدہ زہرا نے کہا میں صدیق سے ناراض ہوں؟ فاطمہ زہرا کی زبان سے دکھائے. بخاری کے اندر ہو وہ کہیں میں ابو بکر صدیق سے ناراض ہوں، پتہ چلا کبھی نہیں دکھا سکتا. 2 ہو گئے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے پاس فدق آیا یا نہیں آیا؟ آیا تھا. آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ وہی ابو بکر عمر عثمان والا جو رسول اللہ کا سمے فیصلہ تھا یا تبدیل کیا؟ سیدہ زہرا تو وصال کر گئی، آپ کی اولاد تو باقی تھی نا. تو کیا علی المرتضیٰ نے جس کا آج اتنا شور مچایا جاتا ہے فدق کا، علی پاک نے اس کا کیا فیصلہ کیا؟ وہی ابو بکر عمر عثمان والا رسول اللہ والا یا کوئی اور؟ جو بھی جواب دینا ہے وہ علی پاک کی زبان سے دینا ہے، اپنی طرف سے جواب نہیں کرنا. حضرت علی پاک پہ بہتان نہیں لگانا، الزام اپنی طرف سے نہیں ان کے متھے لگانا کہ یہ اس وجہ سے نہیں دیا. نہیں، اہل سنت کی کتابوں سے بسندے صحیح علی پاک کی زبان سے وجہ بتانی ہے کہ علی پاک نے کیوں واپس نہیں کیا. آج کئی جواب دیتے ہیں لیکن ایک جواب بھی قرآن اور سنت اور علی مرتضیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے، بلکہ توہین علی مرتضیٰ کی. تو لہٰذا میں پوچھتا ہوں کہ علی پاک نے کیا فیصلہ کیا؟ علی پاک کی زبان سے دکھاؤ. 3 سوال. چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ بخاری کے اندر الفاظ ہیں غادبنی، یہ کس کا مقولہ ہے؟ اس کا قائل کون ہے؟ اور 2 شخصیات وہ کون سی ہیں جن کی ناراضگی کا ذکر ہے؟ یہ حدیث پوری پڑھ کے لوگوں کو دکھائے، پتہ چلے یہ سنی ہے، اس کا بخاری پہ کتنا ایمان ہے. یعنی جو باتیں صحابہ کے خلاف اسے لگتی ہیں وہ تو بخاری سے اسے بڑی لذیذ لگتی ہیں. اور اب میں جو مطالبہ کر رہا ہوں غادبنی کے الفاظ بخاری کے اندر ہیں، وہ کس کے ہیں؟ کس نے کہا کہ غادبنی؟ وہ کون سی شخصیات ہے جن میں ناراضگی ہوئی؟ ذرا یہ بھی پڑھ کے سنائے. اور 5واں سوال میرا یہ ہے پنجتن پاک کی نسبت سے، 5واں سوال یہ ہے کہ جن ساتھیوں کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہو پیسے کے لیے، کیا ان کی کتابوں میں مدرج روایات نہیں ہیں؟ ان کے ہاں یہ مدرج روایت نہیں ہوتی، راوی کا ادراج نہیں ہوتا؟ اگر ہوتی ہیں تو ان کا کیا درجہ ہے؟ اور یہ جو روایات ہیں فدق کے بارے میں بخاری کی، اسی طرح جنازہ سیدہ زہرا کے بارے میں بخاری کی، اسی طرح 6 مہینے تک علی مرتضیٰ نے بیعت نہیں کی، یہ کس کا ادراج ہے؟ یہ کون راوی ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ فلاں راوی کا ادراج ہے؟ وہ ابن شہاب زہری ہے جس کو ادراج کی عادت ہے، یہ اس نے ادراج کیا ہے. یہ کسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کو علی مرتضیٰ نے جنازے کے لیے نہیں بتایا. میری پوری ویڈیو ہے اسی یوٹیوب چینل پہ، آپ چیک کر سکتے ہیں، پوری تفصیلی اس بات پہ ویڈیو ہے کہ کیا کسی صحابی نے کہا، علی مرتضیٰ نے کہا، کسی ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو علی مرتضیٰ نے سیدہ زہرا کے جنازے کا نہیں بتایا؟ یہ بھی اس پہ سوال ہے، بتائے. اور اسی طرح 6 مہینے تک جو بیعت کی تاخیر ہے اس کے بارے میں بتائے کہ کس نے کہا؟ کسی صحابی نے کہا، علی مرتضیٰ نے کہا، امام حسن نے کہا، حسین نے کہا، کسی صحابی نے کہا کہ 6 مہینے تک علی مرتضیٰ نے بیعت نہیں کی؟
چلیں بالفرض مان بھی لیں تو بیعت کر تو لی نا, بیعت کر تو لی نا, 6 مہینے بعد کی, سال بعد کی, بیعت تو کر لی نا. جب بیعت کر لی تو امام برحق مان لیا. تو جس کو علی امام برحق مانے تو اس شخصیت پر اگر 15ویں صدی کے اندر کو بخت یہ تان کرے کہ انہوں نے جناب وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے, انہوں نے جناب حق نہیں دیا تھا, تو اس طرح کا تان کرے اس شخصیت پر جس کی علی المرتضیٰ بیعت کرنے, تو اس کا علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ بتایا کہ ادراج والی روایتیں ہوتی ہیں, اور یہ جو روایتیں جتنی اس نے پیش کی ہیں جنازے کے بارے میں, 6 مہینے بیعت نہ کرنے کے بارے میں, فدق کے بارے میں, یہ اس کا ادراج کرنے والا کون ہے؟ کس کا ادراج ہے؟ شارحین حدیث نے کیا اس کے بارے میں بتایا ہے؟ اگر یہ سنی ہے تو اہل سنت کی شروحات سے یہ ان روایات کی جو علماء نے تحقیق کی ہے اس کو پیش کرے, پتہ چل جائے گا اہل سنت ہے. لیکن کبھی یہ ان کی بات نہیں کرے گا, یہ وہی بولی بولے گا جہاں سے اسے چندہ ملتا ہے. تو لہٰذا پنج تن پاک کی نسبت سے 5 میں نے سوال کیے ہیں. مفتی فضل احمد درد پہ جو اس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ صدیق اکبر نے حق نہیں دیا, جو حق بنتا تھا نہیں ملا, اور جناب وہ ناراض ہو گئی, تو میں نے چیلنج کیا بتائے کہ کیا بخاری کے اندر ہے کہ حق نہیں ملا؟ کیا بخاری کے اندر ہے کہ سیدہ زہرا نے کہا میں ناراض ہو گئی؟ ان کی زبان سے یہ ہے؟ یہ میرے خاص کر 2 سوال بخاری کے بارے میں ہیں, انشاءاللہ قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں دے.